السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 26 ستمبر 2024 جمعرات کا دن ہے۔ دن کے 8:30 بج چکے ہیں۔ خصوصاً پاکستان میں بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، ان کی مغفرت نہیں ہوگی، اور اس طریقے کی بہت ساری بیان بازی کر رہے ہیں اور فتوے صادر کر رہے ہیں۔ تو اس بارے میں جو دو مستند دارالافتاء ہیں، ایک دارالافتاء ہے علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کراچی کا، اور دوسرا ہے ام المدارس اسلامیہ دارالعلوم دیوبند کا دارالافتاء، اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں۔ چلیے اس کو تفصیل سے سنتے ہیں۔ تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے فتوے کو تفصیل سے سنتے ہیں۔ سب سے پہلے علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ سنتے ہیں۔ گستاخ رسول کی توبہ، مغفرت اور اس کے ساتھ سلوک کا حکم۔ سوال: اگر گستاخ رسول توبہ کر لے تو کیا اس کے بعد بھی اس کی گستاخی کے گناہ کی وجہ سے اس سے نفرت کرنی چاہیے؟ نمبر 2، اس کے ساتھ مسلمانوں والا سلوک کر سکتے ہیں؟ نمبر 3، کیا اس کے لیے دعائیں مغفرت کی جا سکتی ہیں؟ نمبر 4، اگر گستاخ توبہ کر لے تو کیا وہ جنت الفردوس کا مستحق ہو سکتا ہے؟ جواب ملاحظہ فرمائے۔ واضح ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنا کائنات کا سب سے بدترین جرم ہے، اور فقہائے احناف کے راج قول کے مطابق ایسا شخص مرتد کے حکم میں ہے۔ اگر صدق دل سے توبہ کر لے اور اپنے جرم کی معافی مانگ لے تو مسلمان سمجھا جائے گا اور قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر اپنی روش پر برقرار رہا اور توبہ نہیں کی تو بہرحال ارتداد کی وجہ سے قتل کیا جائے گا، جسے نافذ کرنے کا اختیار صرف اسلامی حکومت کو ہے۔ اگر گستاخ رسول توبہ کر لے اور اپنی توبہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر بھی کر دے اور آئندہ پھر یہ حرکت نہ کرے تو سابقہ گناہ کی وجہ سے اس سے نفرت کرنا درست نہیں ہے۔ توبہ کر لینے کی صورت میں اس کے ساتھ زندگی میں تمام تر معاملات میں مسلمانوں والا سلوک ہی کیا جائے گا، اور مرنے کے بعد بھی اس پر مسلمانوں والا حکم لاگو ہوگا، چنانچہ اس کی تجہیز و تکفین اور تدفین مسلمانوں کے طرز پر ہی کی جائے گی۔ توبہ کرنے کے بعد اس شخص کا حکم بھی عام مسلمانوں والا ہوگا، جس طرح دوسرے مسلمانوں کے حق میں دعائیں مغفرت کرنا درست ہے، بالکل اسی طرح اس شخص کے حق میں بھی درست ہے۔ جنت الفردوس یا کسی بھی جنت میں داخلے کا استحقاق اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے فضل اور مشیت پر موقوف ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یعنی یہ جنت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہے گا دے گا، اور عربی زبان میں فضل سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر استحقاق کے دی جانے والی چیز۔ اس کے مقابلے میں اجر کا لفظ ہے، جس کا مطلب ہے معاوضہ، بدلہ، جو کسی محنت اور مزدوری کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید میں جنت کا ذکر فضل کے ساتھ فرما کر یہ بتانا مقصود ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو اس وقت تک انسان صرف اپنے اعمال کے ذریعے سے ہی جنت کا مستحق نہیں بن سکتا۔ چنانچہ اس بارے میں ایک حدیث بھی وارد ہوئی ہے، صحیح مسلم میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کا عمل بھی اسے ہرگز جنت میں داخل نہیں کر سکے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ آپ کو بھی نہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے بھی نہیں، الا یہ کہ مجھے اللہ اپنے فضل اور رحمت سے ڈھانپ لے۔ اگر اللہ مجھے اپنے فضل اور رحمت سے ڈھانپ لے گا تو جنت میں میرا داخلہ ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جنت میں کسی بھی مسلمان کا داخلہ فقط اللہ کے فضل پر موقوف ہے۔ اگر گستاخ رسول بھی صدق دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کی منشا اور فضل کے اعتبار سے آخرت میں اس کا داخلہ بھی جنت الفردوس میں ممکن ہو سکتا ہے۔ دوستو، اس فتوے کے ساتھ جامعہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی کے دارالافتاء نے فتاوی شامی کے ساتھ ساتھ کئی مستند کتابوں کے حوالے بھی پیش کیے ہیں۔ وہیں دوسری جانب کسی شخص نے دارالافتاء دارالعلوم دیوبند سے سوال کیا ہے، عنوان ہے گستاخ رسول اگر معافی مانگ لے۔ سوال: حضرت مفتی صاحب میں انڈیا سے ہوں، اگر کوئی مرد یا عورت کچھ برا بولتا ہے یا بولتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا گستاخی کرتے ہیں، اگر سچے دل سے اس نے توبہ کر لیا اور معافی مانگ لی تو کیا معافی مل جائے گی یا حد اور سزا اس پر لاگو ہوگی؟ کیا غیر مسلم ملک میں حد یا سزا لاگو ہوگی؟ جزاک اللہ۔ جواب نمبر ہے 156315۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والا اگر صدق دل سے توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند نے فتاوی شامی کے حوالے کے ساتھ ساتھ آگے فرمایا کہ حدود و قصاص کے نفاذ کے لیے اسلامی مملکت کا ہونا ضروری ہے، غیر مسلم ممالک میں اس کا نفاذ نہ ہوگا۔ وہیں دارالفتاء دارالعلوم دیوبند سے ایک اور سوال کیا گیا ہے۔ سوال کا عنوان ہے، کیا گستاخ رسول ہمیشہ کے لیے کافر ہو جاتا ہے؟ سوال: حضرت میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ گستاخ رسول دائمی طور پر کافر ہو جاتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی گستاخ رسول پھر سے رجوع نہیں کر سکتا، مطلب مسلمان نہیں بن سکتا، اور کیا واقعی گستاخ رسول مسلمان نہیں رہ سکتا اور شریعت کی رو سے کافر رہے گا اور کافر ہی مرے گا؟ جواب نمبر ہے 16 36 71۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والا شخص بھی اگر صدق دل سے توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ یہ حکم نہیں ہے کہ وہ توبہ کے بعد بھی کافر ہی رہے گا اور کافر ہی مرے گا۔ اس فتوے کو بھی دارالفتاء دارالعلوم دیوبند نے فتاوی شامی کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ اسی ضمن میں دارالعلوم دیوبند کے دارالفتاء کا یہ فتویٰ بھی آپ کو سن لینا چاہیے۔ اس فتوے کا عنوان ہے، اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے نعوذ باللہ تو اس کی سزا موت ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس گستاخ کو قتل کرنے کی ذمہ داری کس کو ہوگی، عام پبلک کی یا حکومت کی؟ کیا اس کو توبہ کرنے کا موقع ملے گا؟ جواب نمبر ہے 29 322۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدود شرعیہ کے نفاذ کی ذمہ داری حکومت پر ہوتی ہے، عام پبلک پر نہیں۔ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچی توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ بھی قبول کی جا سکتی ہے، جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہی یہی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک اور فتوے کو ملاحظہ فرمائے۔ عنوان: نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والے کی توبہ۔ جواب نمبر 60 62 96۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین اور گستاخی انتہائی سنگین جرم ہے، اس سے آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی مسلمان سے یہ گناہ عظیم صادر ہو جائے، پھر متنبہ ہونے پر نادم ہو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے گڑائے اور سچے دل سے توبہ و تجدید ایمان کرے تو ائمہ احناف کے تحقیق کے مطابق اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ نے اگر سچے دل سے توبہ اور تجدید ایمان کر لی ہے تو آپ کی توبہ عند اللہ ضرور قبول ہوگی، آپ پریشان نہ ہوں۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ ناظرین و سامعین، ان فتاویٰ کو آپ سماعت فرما رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔